ادب میں مقامیت کا سوال مختلف زاویوں سے ہمیشہ سے رہا ہے اور آج کل بھی یہ زیر بحث ہے۔ ترجمے میں مقامیت یعنی اس کو لوکلائز کرنا، فکشن میں مقامیت یعنی اس کے معاملات کو اپنی زمین پر لے آنا، اسی طرح غزل میں، اسی طرح وہ اصناف ادب جو برِ صغیر کی زبانوں کے علاوہ دیگر زبانوں سے یہاں آئیں، ان کو اپنی مٹی کے رنگ رس میں شامل کر لینا اور ان کو یہاں کے ماحول میں ڈھال لینا، یہ کوشش رہی ہے لکھنے والوں کی۔ لیکن غزل کی صنف کے بارے میں خاص طور پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس میں مقامیت کی گنجائش کتنی ہے۔ جن لوگوں کے بارے میں ہم مقامیت کی بات کرتے ہیں، شاعروں میں وہ زیادہ تر نظم کے شاعر ہیں۔ ڈاکٹر ارشد محمود نشاط صاحب سے ہم نے یہ سوال کیا ہے کہ غزل میں مقامیت کی گنجائش کس حد تک ہے۔ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم، عابد شال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ۔ میں حاضر ہوں اپنے استاد، اپنے دوست جناب ڈاکٹر ارشد محمود نشاط صاحب کی خدمت میں اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پھر وقت عنایت فرمایا ہے۔ بہت مہربانی آپ کی، آپ تشریف لائیں۔ سوال جو ہے وہ تھوڑی سی بات میں انٹرو میں اس پہ کر چکا، اور تناظر اس کا جو ہے وہ وہی ہے جو آپ کے میرے پسندیدہ صنف ہے، یعنی غزل۔ مقامیت کی بات جو ہے وہ ہے آج پیش نظر کہ مقامیت کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مقامیت میر کے ہاں ہم کہتے ہیں کہ بہت مقامیت ہے، پھر چلتے چلتے اور بہت سے لوگوں کے مجید امجد کے ہاں ہم خاص طور پر کہتے ہیں کہ اس نے مقامی جو معاملات ہیں ان کی طرف توجہ کی، لیکن وہ زیادہ تر نظم میں ہے۔ مجید امجد بھی جب غزل لکھنے لگتا ہے تو ایک دفعہ پھر پلٹ جاتا ہے ان معاملات کی طرف، اس زبان کی طرف، اس اسلوب کی طرف، ان استعاروں کی طرف، یعنی وہ اتنے نہیں رہتے جتنے نظم میں آ گئے ہیں۔ اتنی زیادہ مقامیت کا دعویٰ اور یعنی وہ ہے بھی، وہ ہونے کے باوجود اسی طرح مطلب میر کے ہاں بھی ہے، ٹھیک ہے بہت سارے باتیں یہاں پر ہیں، لیکن وہ کتنے ہیں پھر بھی اس کے مقابلے میں جو نذیر اکبر آبادی کے پاس نظم کی صورت میں آ گئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ مقامیت ٹھیک ہے، لیکن غزل کس حد تک یہ گنجائش دیتی ہے کہ اس میں آپ مقامیت پیدا کر سکیں؟ جی ماشاءاللہ، آپ بہت اچھا آپ نے یعنی سوال، اکثر آپ کے سوال اسی طرح کے ہوتے ہیں جو بہت فکر انگیز ہوتے ہیں، اور ان پر ادبیات کے طالب علموں کو یقیناً غور و فکر کرنا چاہیے۔ دیکھیں، غزل کی بات آپ نے فرمائی، غزل فارسی کے وسیلے سے اردو میں آئی، اپنے موضوعات کے ساتھ، اپنی لفظیات کے ساتھ، اپنے سانچے کے ساتھ، یعنی من و عن اس کو یہاں قبول کیا گیا۔ اور ظاہر ہے یہ کوئی بھی صنف آتی ہے تو وہ اپنے کچھ فنی لوازمات اور اپنے کچھ فکری معاملات ساتھ لے کر آتی ہے، ورنہ تو اس کا چلن اس طرح سے نہیں ہو سکتا سر۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ادب جو ہے، جو بھی ادب لکھا جائے گا، غزل ظاہر ہے اس ادب کی ایک ممتاز صنف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے احوال و آثار سے بے خبر ہو، وہ اپنے قرب و جوار کی، اپنے معروض میں پھیلی ہوئی صورتوں کو وہ نظر انداز کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی صورت ہم دیکھتے ہیں کہ غزل ابتدا میں ہی، یعنی آپ دکنی پیریڈ آپ کے پیش نظر ہو تو وہاں پر قلی قطب شاہ کا دیوان آپ دیکھیں، یا ان کے معاصرین میں جو غزل آئی ہے اس میں فارسی کا عمل دخل تو ہے ہی، چونکہ وہاں سے ایک صنف آ رہی ہے، لیکن مقامیت کے بہت سارے رنگ اس میں شامل ہوئی، فکریات میں بھی اور لفظیات میں بھی، یعنی بہت سارے ایسے موضوعات اس میں آئے ہیں جو ہندوستانی عناصر سے مملو ہیں، اور وہ فارسی کا تو ظاہر بنے بنائے موضوعات آئے تھے، وہ بھی چل رہے تھے، لیکن وہاں آپ دیکھیں کہ یعنی جو وہ غزل میں سراپے آئے ہیں قلی قطب شاہ کے ہاں، وہاں جو محبوب کے لیے لفظیات آئی ہے وہ ٹوٹل یا کامل وہ مقامی ہے، اور وہ اتنی دلکش اور اتنی جاذب نظر ہے کہ آپ اس کا چلن بعد کے شعراء میں بھی، یعنی میر تک میں بھی اور بعد کے شعراء تک بھی وہ چلن آتا ہے۔
کوئی شعر آپ کوئی یاد شعر تو مجھے اب حافظے میں اس طرح سے کوئی وہ مصرع، نہیں ہوگا، کوئی شعر، کوئی مطلب وہ دیکھیں نا، وہ پریتم ہے، وہ 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 سجنی ہے، اس طرح کے بے شمار، وہ چنچل ہے، وہ اس کی ادائیں، اس کے سراپے کے مختلف رنگ، وہ سارے مقامیت کے حامل ہیں. اور خاص طور پر وہ جو 12 پیاریوں کا وہ سراپا ہے نا، اس میں تو بہت وہ ڈکشن آئی ہے جو ٹوٹل مقامی ہے. اور کہیں کہیں اگر اس میں وہ بھی آیا پیا باج پیالہ پیا جائے نا، اب وہ پیا کا لفظ ظاہر ہے فارسی غزل کا تو وہ نہیں تھا، وہ یہیں سے وہ نکلا اور یہیں کی فضا کا وہ لفظ تھا. اور وہ ساتھ جو ماحول تھا ہمارا عصری اس وقت کا، وہ بھی اس غزل کے پیٹرن میں، وہ تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جھانجر ہیں تیرے، وہ جھانجر کا لفظ ہے، اور بے شمار لفظیات آئی ہیں. لیکن سر کم ہے. مثلا آپ ایک غزل جمیل جالبی صاحب نے بہت کھینچ کے جو نکالی ہوئی ہے، اور بہت مات غصے کے شعلے سوں جلتے کو جلاتی جا، اس میں جو ہے پورا ایک ہے. لیکن اس کا ولی کا مثلا مجموعی دیوان دیکھیں تو اس کی نسبت تو وہ بہت کم ہے. نہیں سر، ایسا موجودگی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. میں نے گزارش کی نا کہ اس دور کا جو سب سے پرگو شاعر ہے وہ تو قلی قطب شاہ ہے. قلی قطب شاہ کے ہاں آپ اگر تناسب دیکھیں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں، ممکن ہے اس میں کچھ کمی بیشی ہو، لیکن وہ 40-60 وہ ضرور ہے، یعنی 40% ضرور اس میں ہماری مقامیت شامل ہوئی ہے، اور وہ لفظیات میں بھی اور موضوعات میں بھی. آپ دیکھیں جو ایک صنف آئی ہے اور اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ آئی ہے، اس کے اثر کو آپ یک لاکھ تو ختم نہیں کر سکتے. نہیں ظاہر ہے، وہ تو آپ وہ بہور وہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کا پیٹرن، ظاہری پیٹرن اس کا وہ ہے، ہیئت وہ اس کی وہ ہے، اور اس میں موضوعات کا جو برتاؤ ہے یا اس کی پیشکش ہے، وہ چلن وہ ہے، تو پھر مقامیت آہستہ آہستہ اس میں شامل ہوگی. اچھا چلے اس پہ یہ فرما ایک جملہ اس پہ فرما دی کہ قلی قطب شاہ کتنا بڑا شاعر ہے غزل کے اعتبار سے. دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے وہ مقامی عناصر کی بات کی ہے. یہ ایک بات کا معاملہ ہے کہ وہ شاعر کے درجے کا ہے، یعنی اپنے اس دور میں وہ کوئی کم تر شاعر نہیں ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے سر، میں گزارش کروں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا، جب آپ کسی صنف کی نمائندہ چیزیں نکالتے ہیں تو آپ کو مثال کے لیے تو بہت کچھ مل جاتا ہے نا. اور مثال کے طور پہ ایہام والوں کے ہاں آپ کو اتنا کچھ مل جاتا ہے زبان کے اعتبار سے یہ وہ، لیکن وہ بڑی شاعری تو نہیں ہے. آپ صرف اسے مثال کے طور پہ رکھ سکتے ہیں، آپ شعر کبھی کوٹ نہیں کریں گے. تو جب ہمارے بڑے شاعر آتے ہیں تو مطلب ان کے لیول سے ہی طے ہوگا نا کہ بنیادی طور پر یا زیادہ معاملہ جو ہے تخلیقی سطح پر استعمال کس نے جا کر کیا. محض استعمال جو ہے وہ تو کوانٹیٹیو ہے، مقداری اعتبار سے تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک بات ہے. یعنی یہ کہ ان کا وہ جو دور ہے نا، اس میں وہ سربلند آدمی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کر کے اس دور پر بات کر سکیں. نہیں، میں گزارش تاریخی اعتبار ہے نا سر، کہ پھر یہ کہ اس کے ہاں بہت ورائٹی ہے، بہت تنوع ہے، مختلف اصناف کا تنوع ہے. غزل میں بھی اس کے پاس تنوع موجود ہے، اور اس کی جو نمائندہ غزلیں ہیں وہ بھی کم وہ نہیں ہیں تعداد میں، اور ان میں یہ عناصر، مقامیت کے عناصر موجود ہیں. اور انہی کے زیر اثر یعنی بعد کے جو شعراء ہیں، جیسے آپ نے ذکر فرمایا ولی کا، ولی ہے، سراج اور انگابادی ہے، ان کے ہاں وہ مقامی عناصر موجود ہیں. غالب نہ صحیح، لیکن نہ ہونے کے برابر نہیں ہیں، بلکہ زیادہ ہیں اور اچھی خاصی مقدار میں ہیں. وہی سفر آگے چلتا ہے جب شمال. سراج کی بھی پھر آپ نے بات کی، مطلب یعنی جو شعر مجھے یاد ہے، اس پھول سے چہرے کو جو کوئی یاد کرے گا، جی، ایک ان میں 100 چمن ایجاد کرے گا. چمن ایجاد کرنا جو ہے ظاہر یہ ایکسپریشن وہاں سے آیا ہوا ہے. یہ جو سب سے بڑی غزل ہے جی، خبر یہ دیکھیں اس کا پورا جو فضا ہے، لفظیات ہیں، ماحول ہے، وہ بھی اسی طرح کا ہے جو فارسی روایت سے ہمارے پاس آیا ہوا ہے. دیکھیں نا، دو باتیں ہیں نا. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اس بات کو آپ وہ پیش نگاہ رکھیں نا کہ ایک چیز کو پنپنے اور اپنا رنگ و آہنگ متعین کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے. چلیں 200 سال ہم گزار لیتے ہیں جی، مثلا، جی، اور آ جاتے ہیں 20ویں صدی.
20वीं सदी पे आ जाए ना, वो तो ज़ाहिर है हमें पढ़े हुए हैं, जी। चूँकि ज़ाहिर इतना वक्त नहीं है कि अब देखिए मैं ये गुजारिश करता मतलब हूँ हमारे ज़माने तक आकर, जैसे जी। मैंने मजीद अमजद की बात की है, मतलब नासिर शहजाद है हमारे यहाँ, उन्होंने जी। शामिल करने की कोशिश की जी। एक हिंदी आहंग, बिल्कुल ठीक सही, है, या जाफर ताहिर ने, बिल्कुल सही। या उन्होंने जो दूसरे थे शेर अफजल जाफरी हैं, और लोगों ने कुछ कर। लेकिन आप देखें, जब हम कहते हैं उर्दू गज़ल की रिवायत, मतलब आप 10 शायरों को चुने क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक, तो क्या आप उसमें शेर अफजल जाफरी का नाम भी लेंगे? जी यकीनन 10 लोगों में तो वो नहीं आएंगे ना। इसी तरह जो हैं जाफर ताहिर हैं, या जो दूसरे जी, वो नासिर गज़ल से शहजाद उनकी वो हैं, सॉरी नासिर शहजाद की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जी, कि आप पहले 20 शायरों में भी उनका नाम आप ले सकते हैं, दुरुस्त हालांकि बात। उन्होंने बहुत कुछ शामिल कर दिया ना, एक पूरा गीत का आहंग जो है वो अनासिर हैं सारे। तो मेरे ख्याल में जो सवाल का जो उसकी तय में जो बात है वो ये है कि जब हम उन अनासिर को शामिल करते हैं तो एक जायका, एक फ्लेवर तो पैदा हो जाता है। मिसाल के लिए एक चीज़ आ जाती है, एक दफ़ा पढ़ें तो अच्छा भी लगता है, लेकिन गज़ल की बड़ी रिवायत में उस शेर को शामिल करना मुश्किल हो जाता है, और वो वही बड़ा शेर बनता है जो उस रिवायत से जा मिलता है, जो बिल आखिर अरबी से पीछे और फिर फारसी की बड़ी रिवायत थी। लेकिन वो तो इसमें मतलब गुंजाइश जी, कम है। जी, जी। तो तभी यकीनन हम आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना, आप मसलन अगर आप गालिब के यहाँ मकामियत तलाश करेंगे तो नहीं मिलेगी, हाँ, तो या बड़ा बहुत शायर तो कम वही होगी। निकलता है ना। मैं यही जी, गुज़ारिश कर रहा हूँ। वो सिर्फ़ जहाँ से हम लेकर आए हैं, ज़ाहिर है वो उससे उसने आगे सफ़र किया है, ठीक है। उसी फ़ज़ा में रहते हुए लेकिन सर उससे आगे निकली है। माजरत है, असनाफ तो हम बहुत सारी लेके आए ना, मतलब अफसाना हम लेके आ गए। ऐसे अफसाना हम लाए, प्रेमचंद या उसके आसपास के लोग जो हैं, ये अफसाने को शुरू करने वाले लोग हैं। दुरुस्त। 30-40 साल में जो मंटो तक आता है अफसाना, या जो ये तरकीब सन तहरीक का जो उरूज, अफसाने का दौरे ज़री पैदा हो जाता है, और उन्होंने बिल्कुल मकामी लफ्ज़ों के साथ मकामी जो उसका फ़ज़ा है, वो चूँकि मकामी अपने माहौल इर्द-गिर्द है। की कहानियाँ हैं जी, ना, वो मैं उसमें कहानियाँ इसका ही मतलब है कि इर्द-गिर्द की हैं। सिन्फ़ का मसला जो है, जी, यानी आप सिन्फ़ तो वहीं से लेके आए हैं ना, उसका ट्रीटमेंट भी, उसका कुछ लफ्ज़ों का तरीका, ट्रीटमेंट, आगाज़, अंजाम, ये वो, कुछ तकनीक, ये तो लेके आए हैं, वो तो शामिल है उसमें। जी। लेकिन वो आपको लगता है कि बिल्कुल आपने उसको अपनी मकामियत के साथ जोड़ नहीं लिया देखिए है। ना, आपने एक नसरी सिन्फ़ को जी, एक शेरी सिन्फ़ के साथ मुकाबिल कर जी, दिया, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है। अब रुबाई आई है, रुबाई को आप कितना मकामी कर सकते हैं? देखें वो फ़राक ने या और कुछ लोगों ने करने की कोशिश की या नाकाम हुई। यानी वो अपने कुछ ख़ास तौर तरीके लेकर आती है ना वो सिन्फ़। ये जो नस्र है इसमें तो ज़ाहिर है वो लवाज़मा ही वहाँ से उठाना है, कहानी ही वहाँ से उठानी जी, है। हाँ, अब ड्रामा है तो ड्रामे के वो अनासिर ज़ाहिर है वो उन अनासिर की सिर्फ़ ये कि उसकी तरतीब या उसके जो हाँ, अज्ज़ा हाँ, हैं, हाँ जी, वो अज्ज़ाए तरकीबी हैं, उनको पेश निगाह रखा जाएगा ना, बाकी वो तो लवाज़मा तो यहाँ से उठेगा। अब मिसाल के तौर पर गज़ल का एक शेर है, वो 2 इकाइयों पर मुश्तमिल है, वो 2 इकाइयों को जोड़ने का जो एक तरीक़ है, ज़ाहिर है वो वहाँ से आया है, जहाँ सदियों उसकी आबियारी हुई है। और जब आपने उसको कबूल कर लिया है, तो वो आप ज़ाहिर है उससे आप बाहर तो नहीं निकल सकेंगे। चलिए शेर की मिसाल दे देते हैं। आज़ाद नज़म आई मसलन, आज़ाद नज़म के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ था जब वो यहाँ पर आई, और आगाज़ में लोगों ने उसी तरह का लिखने की कोशिश भी की जिस तरह की आई हुई थी, दुरुस्त। ठीक है, और आकर उसका नुक्ता अरूज आप अगर समझ लें, चलें फैज़ राशिद को आप समझ लें, लेकिन फैज़ की जो आज़ाद नज़म है, वो तो बेशक वो फॉर्मेट उसका वो है, लेकिन उसके लफ्ज़ियात, उसके बाकी मामलात जो है वो तो बाहर की शायरी से आया हुआ नज़र नहीं आता। दुरुस्त। वो तो मकामी शायरी की रिवायत में बिल्कुल रच गई है। वो चूँकि गज़ल इतनी पावरफुल सिन्फ़ है ना, कि उसने नज़्म पर भी वो अपना असर मुसल्लत कर दिया। जी, मैं वही गुज़ारिश कर रहा हूँ ना, अगरचे वो बाहर से आई। इसका मतलब है कि अगर सिन्फ़ बाहर से आती है, वो शेर की हो, या अगर मकामियत में कुछ ऐसी ताकत है, क्योंकि जब नज़्म आई है तो मकामियत में गज़ल मौजूद थी, तो उसने उसको अपने अंदर समो लिया है। जब गज़ल आई है तो यहाँ की मकामियत उसको उस तरह से समो नहीं सकी, गज़ल ने उस पे रखा। देखें 2 अच्छा, इस पे भी हम ख़त्म कर सकते हैं कि मतलब गज़ल जो है वो मकामियत की गुंजाइश नहीं देती। नहीं, क्यों नहीं देती? देती है। देखिए आप ये तख्लीकार का आप सिर्फ़ लफ्ज़ियात को मकामियत समझते हैं। मैं तो अब ये मैं पूछ ये रहा हूँ बता आपसे कि मतलब क्या है वो? देखें ना मसलन वो चीज़ क्या है जिसको खुदा जानते हैं सब, मानते हैं सब। ये जो पूरा तसव्वुर आया है, बुत का तसव्वुर आया है,
اور غالب کے ہاں بھی ہے، وہ اقبال کے ہاں بھی ہے، وہ ہمارے جدید شعراء کے ہاں بھی ہے، وہ غزل کے نمائندہ شعراء کے ہاں بھی ہے. اور آپ دیکھیں لفظیات میں وہ چیزیں داخل ہوئی ہیں. بت تو وہیں سے آ گیا سر. جی بت تو وہاں کی شاعری میں بھی نہیں، بت. وہاں سے ہوگا، لیکن یہ میتھالوجی یہاں کی ہے. ٹھیک. یہ یہاں سے وہ نکلا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں ہندوستانی میتھالوجی اور ہندوستانی جو اساطیر ہے وہ اس نے غزل میں یا ہماری شاعری میں وہ نہیں نفوذ کیا. صرف بت کے لفظ سے تو آپ نہیں کہہ سکتے نا. میں اس ایک لفظ کے علاوہ مثلاً کیا ہے؟ کش کا کھینچا، دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا، دیر ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی اور بہت ساری، یہ آپ زنار ہے، بے شمار چیزیں آئی ہیں. دیکھیں یہ ابھی چونکہ میں نے تو کوئی پلان کر کے تو ہاں نہیں ظاہر ہے بات ایک نہیں کر رہے عمومی ہیں، ہم بات تو کر رہے ایک ہیں حافظے عمومی کی بات بنیاد کر پر. رہے ہیں. ہاں بات یہ ہے کہ وہ ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی وہ ہمیں بڑے تخلیقاروں کے عام دیکھیں نا، ایک وہاں سے جب وہ ایک آیا، وہ موسم دو آئے تھے. جی ایک بہار تھا، ایک خزاں تھا. ایسے. لیکن وہ ساون تو ہمارا اپنا ہے، جی وہ برسات تو ہمارے ہاں ہے. جی. اور اس کے رنگ و آہنگ کو ہندوستانی فضا اور وہ ہمارے اساتذہ کے ہاں بھی ہمیں دکھائی دے گا، وہ ہمارے جدید ترین جو شعراء ہیں ان کے ہاں بھی وہ برسات اور اس موسم کا وہ آئے گا. پھر آپ دیکھیں کہ وہاں سے جو پرندے آئے تھے اس میں بلبل تھا، قمری تھا. ہاں جی. ہم نے اس میں کوئل شامل کیا، ہم نے اس میں اور پرندے شامل کیے ہیں، چڑیاں آئی ہیں اس میں، زاغ آیا ہے اور بہت ساری چیزیں آئی ہیں. چڑیا تو کر لیا لیکن کہا کنجش کی ہے اس کو. ہاں چلیں یہ ایک اور ایشو آپ وہ کریں. کئی رشتے ناتے آپ دیکھیں، محبوب وہاں صرف وہ مذکر وہ تھا، ہم نے اس میں تانیثیت بھی شامل کی. پھر یہ کہ جو گداز ہے غزل کا، وہ گداز ہمیں ہندی گیتوں اور ہندی فضا نے دیا ہے، وہ اس سے پہلے نہیں تھا، وہ فارسی کا تجمل تھا. یہ بہت اچھی بات. وہ ہمارا وہ ہے. یعنی بین حیث المجموع جب ہم غزل کا مطالعہ کریں گے اور اس میں اچھے اور بڑے اور بلند تر شعراء کو ہم باہم رکھ کر دیکھیں گے تو لفظیات میں ممکن ہے وہ کم ہو. اب دیکھیں وہ ایک تجربہ علی اکبر عباس کا تجربہ ہے، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، چاہے ان کو آپ پہلے 10 شاعروں میں شامل کریں یا نہ کریں. لیکن یہ کہ وہ غزل کا ایک بہت بھرپور تجربہ ہے اور نہایت عمدگی کے ساتھ آیا ہے. پھر آپ ابن انشا کو نظر انداز نہیں کر سکتے بطور شاعر، ان کی جو خدمات ہیں. پھر آپ فانی بدایونی کو نظر انداز نہیں کر سکتے، آپ فراق گورکھپوری کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ ہمارے بہت سارے شعراء ہیں. یہ اگر آپ صحیح مطالعہ اس کا کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ جس وفور کے ساتھ آپ فرما رہے ہیں آنا چاہیے وہ اس طرح نہیں آئے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ غزل نے کوئی رکاوٹ رکھی ہوئی ہے. غزل اپنے رکاوٹ نہیں، میں گزارش کرتا ہوں، رکاوٹ کیسے ہوگی؟ میں گزارش کر رہا ہوں بھائی، دیکھیں تخلیقار نہیں کرے گی، نہیں اس کے فارمیٹ میں کچھ ایسا ہوگا. میں بات بتاتا ہوں. اب جن بیروں میں میر نے رونے دھونے کا کام کیا ان میں اقبال نے تجمل اور جلال کی کیفیت پیدا کر دی. یہ شاعر کا کمال ہے. کتنی دفعہ کہ جی کتنی دفعہ میر کتنی بیروں میں کتنی غزلیں ہیں؟ بے شمار. یعنی میر کا سارا کلام جن میں وہ روتا رہا ہے اور مصائب اور معاملات زمانہ کو اور اپنی نجی حالات کو اس نے بیان کیا ہے اور اس میں ایک درد کی، ایک کسک کی، ایک سوز و گداز کی کیفیت گونج دی ہے. انہی بیروں میں اقبال نے ایک ولولہ انگیز کلام کہا ہے، ایک پر نشاط اور پر کیف. بہریں تو سب وہی ہیں نا سر. میں یہی کہہ رہا ہوں، بہر کا مزاج بدل گیا ہے. یا تو بہر میر میں کہا ہو تو پھر سر بہر میر کی بات نہیں کر رہا میں، مجموعی بہروں کی بات کر رہا ہوں. وہ بہر میر میں میر کا تناسب بھی 2% سے زیادہ نہیں ہے. لیکن سر اس سے مطلب وہ تجمل جو ہے وہ تو اقبال سے پہلے غالب نے پیدا کر دیا ہے نا، انہی بہروں میں کیا ہے. جی وہ تجمل نہیں، وہ تفکر ہے. ٹھیک ہے، یہ جو تجمل ہے وہ اقبال کے ہاں آیا ہے. یعنی میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ایک بڑا شاعر جو تخلیقی سطح پر بلند تر ہو وہ لفظ کے مزاج کو بدل سکتا ہے، وہ بہروں کے مزاج کو بدل سکتا ہے، وہ موضوع کے مزاج کو بدل سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے وہ اب یہ غزل نے اس کو قبول کیا ہے،
اس کے اس رنگ کو، غالب کے اس تفکر آمیز رنگ کو قبول کیا ہے، میر کے اس سوز و گداز کو بھی قبول کیا ہے. یعنی وہ راستہ تھا تو تبھی اس نے عوام کی زبان کو دیکھو کس طرح سے شعر کا حصہ بنا دیا، تخلیقی سطح پر اس بلندی تک وہ لے آیا کہ وہی لفظ جو بازاروں اور گلیوں میں بولا جاتا تھا اس کو اس نے شعر کے پیکر میں ڈال دیا. اب یہ اگر کوئی کم درجے کا شاعر یہ کام کرتا تو یقینی طور پر وہ تاثر نہیں پیدا ہوتا، وہ اثر پذیری پیدا نہ ہو سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزل پر جو مقامی اثر ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ ہے، اگرچہ جتنی مقدار میں وہ ہونا چاہیے تھا اتنی مقدار میں نہ ہو، لیکن لفظیات میں، اپنی فکریات میں، اپنی تاثیر میں، اپنے لب و لہجے اور اس اسالیب میں وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. اور اس میں بہت اچھے ہمارے جو بڑے شعراء ہیں غزل کے، ان کے آپ مثلا شہرت بخاری آپ دیکھیں، ہمارے جو قیام پاکستان کے بعد کے جو شعراء ہیں، ناصر کو آپ دیکھیں، اس کے ہاں مقامیت کا رنگ اپنے رنگوں میں ہے. منیر کو آپ دیکھیں، منیر کے ہاں مقامیت اپنے پورے، وہ پیپل کا جو لفظ ہے یا پیپل کا درخت ہے وہ ہماری غزل میں آیا ہے. اور ظاہر ہے وہ پیپل تو فارسی روایت سے نہیں ہے. ایک چیل ایک ممٹی پہ بیٹھی ہے دھوپ میں، بالکل گلیاں اجڑ گئی ہیں مگر پاسباں تو ہیں. چیل ممٹی یہ چلے جدید حیثیت ہے، یہ تو زمانے کے ساتھ. اور ممٹی تو ہمارے یہاں کی شاعری جی بالکل صحیح. تو یعنی لفظ جو ہیں تو چیل کا بھی اور ممٹی کا بھی. جی میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے زمانے سے ہر زمانے میں غزل کا یہ ہے کہ اس نے اپنا دامن کشادہ رکھا ہے، لیکن وہ قبول ان چیزوں کو کرتی ہے جو اس کے معیارات پر پورے اترتے ہیں. اگر وہ معیارات سے ہمانگ نہیں ہوں گے تو ان کو وہ قبول نہیں کرے گی. آپ نے ریختی گاؤں کی بات کی، آپ نے عام گاؤں کی بات کی، ان کے بات اس نے سنی کھڑے ہو کر، 30-40 سال اس نے وہ بات سنی، لیکن اس کے صرف انہی عناصر کو اس نے قبول کیا جو اس کو قبول تھے یا جو اس کے مزاج سے ہمانگ تھے، اور پھر اپنا دامن جھاڑ کر وہ اگلے سفر پر نکل کھڑی ہوئی. اور پھر جہاں جہاں اس کو وہ رانائی اور خوبصورتی، اب دیکھیں نا لکھنؤ میں اس کے ساتھ جو ہوا اور اس کو جس طرح سے آرائشی اور وہ بنانے کی کوشش کی، اس کے خوبصورت عناصر اس نے لے لیے اور پھر وہ باقی چیزوں کو چھوڑ کر آگے نکل آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی اس کا وہ قبول عام ہے اور یہی اس کی حاکمیت ہے کہ باقی اصناف سے وہ الگ اپنے آپ کو ممتاز رکھتی ہے. اگر وہ بھی اسی طرح ہو جائے کہ وہ اس میں ہر چیز آنے لگ جائے تو یقیناً اس کا تشخص مجروح ہوگا اور اس کی وہ صدیوں پر پھیلی ہوئی روایت یک لخت اس سے منہ موڑ لے گی. ایسے تو بہت اچھے لفظ آخر پہ ڈاکٹر صاحب نے استعمال کیے، حاکمیت والا بھی اور معیار والا بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ آ سکے گا جو غزل کی حاکمیت کے اندر ہو اور غزل کے معیار پر پورا اترے، تب وہ قبول ہوگا. تو بات انشاءاللہ چلتی رہے گی. امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ ہمارے دوستوں کو پسند آئی ہوگی.